تو پہلا کام ہم کیا کریں؟ سچی توبہ، یہ روحانی غسل ہے۔ دوسرا کام، نبی علیہ السلام سے تعلق کو بڑھانے کی ابتدا کر دیں۔ وہ ابتدا کیسے ہوگی؟ کہ ہم ایک ایک سنت کو زندگی میں لانے کا ارادہ کریں۔ آج ابھی ارادہ کریں۔ بدھ کی فلائٹ ہے، اس سے پہلے موت آ گئی۔ ابھی ایک جگہ بیان تھا تھوڑی دیر پہلے، نماز عصر سے پہلے، تو وہاں دعا سے پہلے ایک صاحب میرے پاس آ گئے کہ جی میرا دوست کل ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، بالکل ٹھیک ٹھاک جوان انتقال ہو گیا اچانک۔ تو بدھ آنے میں تو پھر ابھی درمیان میں پیر کا دن ہے، منگل کا دن ہے، کیا پتا ہم میں سے کسی کی میرا ہی لکھا۔ تو ابھی ارادہ کریں کہ آگے کی زندگی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانے کی، اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اور نبی کے مطابق زندگی بنا لینا مشکل نہیں ہے، آسان ہے، بہت آسان ہے۔ تو جو ساتھ جا رہے ہیں خاص طور سے ان سے درخواست یہ ہے، عمیر بھائی آپ تو ایک کاغذ پینسل لے لینا، کاپی پینسل وہاں رکھیں اور وہاں آدھا گھنٹہ نکالیں، 1 گھنٹہ نکالیں، اپنے دن بھر کے سارے کام نوٹ کریں کہ ایک دن میں کون کون سے کام کرتا ہوں، کتنے کام کرتا ہوں۔ حرم مدینہ میں بیٹھ کر، مسجد نبی میں بیٹھ کر یہ کام کریں، یہ ہے کرنے کا کام۔ بندہ سوچے میں سارا دن 24 گھنٹے میں کیا کیا کام کرتا ہوں، اس کو لکھ لے۔ جیسے کھانا پینا اگر 3 دفعہ یا 5 دفعہ ہے تو 1 لکھے، ٹھیک ہے نا؟ تو سارے کاموں کو لکھ لے، تو کسی کے 10 بنیں گے، کسی کے 15، کسی کے 20، اس سے زیادہ شاید نہ بنے۔ بہت کوئی مصروف آدمی ہوگا تو 20 کام بن جائیں گے۔ پھر کیا کرے؟ ہر کام کی سنت طریقہ معلوم کر لے۔ اگر آپ کے جناب عمیر بھائی 20 کام بن گئے تو ایک کام کو سیکھنے میں 3 دن لگائیں کہ یہ کام سنت کے مطابق ہو جائے، چلو میں 3 دن میں سیکھ لوں، تو 20 × 3 کتنے ہوئے جی؟ 60۔ 2 مہینے میں ہماری روزمرہ کی زندگی سنت کے مطابق ہو جائے گی، کیا مشکل ہے؟ پھر کچھ کام ہمارے ایسے ہیں جو ہمیں ہفتے میں 1 دفعہ، جیسے جمعہ، کوئی مہینے میں 1 دفعہ، کوئی سال میں 1-2 دفعہ، جیسے زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، رمضان کے روزے ہیں، عید ہے 2 دفعہ سال میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 عیدیں نبی علیہ السلام نے بتائیں۔ تو یہ چیزیں جب جب آتی جائیں اس وقت سیکھتے جائیں، تو چند مہینوں میں ہماری زندگی پوری سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ تو یہ ارادہ کریں کہ اس سفر میں جب میں نے مدینہ جانا ہے، واپس جب آؤں گا تو اتباع سنت میں ڈوبا ہوا ہوں گا۔ پھر دیکھیں اللہ کیسی رحمت فرماتے ہیں۔ جب یہ ارادے ہو جائیں نا، پہلے ہو جائے، پہلا کام کیا تھا جی؟ سچی توبہ، روحانی غسل۔ دوسرا کام اتباع سنت کا ارادہ کریں مصمم، اور اللہ سے مانگیں اللہ مجھے وہ طریقے عطا فرما دیجئے تیرے محبوب کے ہیں، محبوب کی محبوب اداؤں پہ مجھے چلنے والا بنا دیجئے۔ اس کے بعد پھر اللہ سے یوں مانگیں، سنیں اللہ سے کبھی رات کو مانگے اٹھ کے، مدینہ میں بھی یہ شعر پڑھا کریں، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے رومی پہ راضی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا۔ جو عاشقین کے اوپر اللہ تو نے محبت کا رنگ چڑھایا تھا، اللہ وہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ اور پھر مانگیں جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو ایسی نیند سلا جانا۔ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا۔ دیکھیں آج میں اور آپ اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں کر سکے، تو یہ تو دعا مانگ سکتے ہیں نا، اللہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت عطا فرما۔ گنبد خضرا کی زیارت کتنی عبادت، کتنی بڑی نعمت ہے، خود نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو جائے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر قیامت کے دن شفاعت بھی چاہیے، تو ارادے کریں اللہ سے مانگیں۔ اور جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوں، ہماری تو فلائٹ بدھ کی ہے، صبح نکلیں گے یہاں سے اور مدینہ ہی ڈائریکٹ پہنچیں گے۔ جیسے ہی مدینہ طیبہ میں داخل ہوں، یہ مدینہ طیبہ کیا ہے؟ یہ حرم محترم ہے، حرم ہے۔ وہاں داخل ہوتے ہی اللہ سے مانگیں اللہ میں حرم میں داخل ہو رہا ہوں، آج کے بعد مجھے ہر حرام کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، میں ارادہ کرتا ہوں اللہ مجھے اس سے بچا لیجیے۔ اور نسبت سے مانگنا سیکھیں، موقع کی مناسبت سے مانگیں، پھر بڑا مزہ آئے گا۔ مدینہ طیبہ یہ اس کا نام ہے، مدینہ طیبہ، اور ایک لفظ ہے حیات طیبہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ،
تو مدینہ طیبہ پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ مجھے حیات طیبہ بھی عطا فرما۔ حیات طیبہ کا ترجمہ مفہوم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ یوں فرمایا، مزیدار زندگی، اللہ مجھے مزیدار زندگی عطا فرما۔ تو حرم میں پہنچتے ہی ایک تو یہ مانگے اللہ حرم میں داخل ہو گیا، اب مجھے ہر حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ یہ مدینہ طیبہ ہے، مجھے حیات طیبہ عطا فرما۔ اللہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔